برادر محترم خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا کرار حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ رونا کے پروز ممبر ہوں اور محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. صلوات پڑھو. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت جعفریہ، اللہ کا شکر کرم اور احسان ہے کہ بوسیلہ محمد و آل محمد اور بوسیلہ شہدائے کربلا جس خمسہ مجالس کا آغاز کیا گیا تھا، آج وہ اپنے اختتام اور آخری منزل کے اوپر پہنچ رہا. میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے موضوع کا حق کہاں تک ادا کیا. یہ تو میرا محترم مجمع فیصلہ کرے گا کہ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا قرآن کی روشنی میں، احادیث نبوی کی روشنی میں، اور قبل اس کے کہ تقریر کا آغاز کیا جائے، چونکہ مجھ سے میرے ایک بھائی نے فرمائش کی ہے کہ وسیع عباس
یہ بیچارے بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے آپ دعا فرمائیے گا کہ خداوند عالم انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل اور صحت عاجل عطا کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی گزارش ہے تمام مومنین سے کہ خاص طور پر مجھے بھی دعا میں فراموش نہ کریں کہ یہ بیماری جو مجھے ہارٹ اٹیک کی ہو چکی ہے ابھی 3 مہینے قبل، شہزادہ جناب علی اکبر کے چھدے ہوئے کلیجے کے صدقے میں پروردگار عالم مجھے بھی صحت کاملہ عطا کرے۔ سرزمین لکھنؤ کے رہنے والوں، دیش اور ملک کے فرقہ پرست عناصر کو کچلنے والوں، سماج اور معاشرے کے موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے والوں، تہذیب و تمدن کے اس بگڑے ہوئے اور بدلے ہوئے لبادے کو جس نے نفرت کی شکل اختیار کر لی ہے، اتحاد کا روپ دینے والوں، میرے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، عنوان حاضر اپنے دامن میں ایک بین الاقوامی حقیقت کا مظاہرہ کرتا ہوا دنیا کے تمام مکتبہ فکر کے افراد کو دعوت فکر، عمل و نظر و حقیقت دے رہا ہے کہ انسان تو اپنی عظمت کو پہچان، اگر تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو تجھے تیرا پروردگار مل جائے گا۔ اور اسی بات کو تلسی داس نے ایک جگہ یہ کہا کہ انسان تو اپنی آتما کو پہچان، اگر تو نے اپنی آتما کو پہچان لیا تو تجھے تیرا پرماتما مل جائے گا۔ کل بعد مجلس مجھ سے 2-1 نوجوانوں نے یہ فرمائش کی کہ مولانا خیبر کی جنگ پڑھیے۔ میں نے یہ سوچا کہ وعدہ تو کر لیا ہے کہ خیبر کی جنگ پڑھوں گا، لیکن میرے بچوں، خیبر کی جنگ سننا ہو تو کسی جوان سے سنو کہ جس کا کلمہ عالم اسلامی کا کلمہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی ہے نا عالم اسلامی کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ملک کا کلمہ کیا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو مجھ سے کہا، میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2-1 جملے خیبر کے سلسلے میں بھی کہوں۔ تو تمہید کی منزل میں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ پیغمبر کی حدیث اگر آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ 39 دن تک کوئی خیبر نہ فتح کر سکا، یعنی خیبر کا در بھی جانتا تھا کہ یہ در اس کے قبضے میں آئے گا کہ جو ہے در ہوگا۔ توجہ چاہیے، در ہے، در کا انتظار کر رہا تھا کہ جب ہے در ہے تو پھر دوسرا کیسے فتح کر لے گا۔ تو اب پیغمبر کے خدمت میں لوگ آئے، اور کتنا شریف مسلمان تھا وہ، شرافت کا معیار تو دیکھیے کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک پیغمبر سے مشورہ نہ ہو جائے ہم بھیجتے رہیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور 39 دن ہو چکے، کل اسلام کا 40واں ہو جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب لوگ اجماع کر کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول یہ یہودی ہم پر مسکرا رہا ہے کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، یہ ہے محمد الرسول اللہ کہنے والے۔ میں کہوں گا کوئی بڑھ کے یہ بھی تو کہہ دیتا کہ اور بھی کوئی ہے کہ جو علی ولی اللہ کا پڑھنے والا بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دوستو، کہا یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ نبی نے کہا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم کہہ رہے ہو نا کہ سبکی ہو رہی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں۔ کرار حسین کہتا غلط کہتے ہو، اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
مسلمان خطرے میں ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کرار حسین یہ کہہ رہا ہے، یہ آج کی تقریر کا تحفہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں مل کر کے کوئی ہمیں یہ دکھلا دے کہ پروردگار عالم نے کہیں مسلمانوں سے خطاب کیا ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب کہا تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ پتہ یہ چلا مسلم ہونا کچھ اور ہے، مومن ہونا کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد یا علی۔ پورے قرآن حکیم میں کئی مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، مسلمان کہتے ہیں صاحب قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن جب مخاطب کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ مختلف آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم بھی ایسے ہی درود و صلوات بھیجو جیسے ملائکہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونا کچھ اور ہے اور مسلم ہونا کچھ اور ہے۔ تو اب جو مومن ہو گئے، یہ میری تقریر کا نقطہ خاص ہے، اب جو مومن ہے خاندانی طور کے اوپر، خاندانی طور کے اوپر جو مومن ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ الحم کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو مسلم ہیں، ہائے ہائے کیا کہہ رہا ہوں میں، وہ کہتے ہیں الہی آمین، یعنی اب تک نہیں ہوئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیے، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کے اوپر چلا کہ جس نے تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تلاش کرو قرآن میں کہاں نعمتیں نازل ہوئیں، تو قرآن کی ایک آیت نے بڑھ کے سہارا دیا غدیر کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن، ٹوڈے کو یاد کرو۔ وہ آج کا دن کون تھا؟ جب نبی کو اس انداز سے کہا جا رہا تھا، تھریٹن آمیز لہجہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول آج اس پیغام کو پہنچا دو، اور اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ لیجئے نمازیں پہنچا چکے، روزے کے طریقے بتا چکے، حج ساتھ لے جا کے کروا چکے، زکوٰۃ کے اصول بتا چکے، جہاد کی منزلیں سمجھا چکے، خمس کی تفسیر بتا چکے، لیکن کہا جا رہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ہم بھی تو یہی 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اور اب دیکھیے گفتگو کافی پھیلتی جا رہی ہے، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تو خیبر کی بات باقی رہ گئی ہے، لیکن حیدری ذہن بیدار ہو چکے ہیں۔ تو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ، اور پیغمبر اسلام کا آخری حج ہے زندگی کا، اور حاجیوں کا مجمع ہے دوستو۔ اور اب قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میرے نبی گھبرانا مت، یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ خدا بندہ یہ سب حاجی ہیں، اس میں دشمن کہا، مگر اللہ نے کہا کہ دیکھو آج نبی جو پیغام پہنچا رہا ہے نا، ادھر یہ پیغام پہنچایا، ادھر دشمن نکلا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بے حد توجہ دوستو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ایک عالم رویا کا شاعر دیکھ رہا تھا، اس نے آواز دی نزول بلغ وہ خم کا میدان، نبی کے ہاتھوں پہ کل ایمان۔ نزول بلغ
وہ خم کا میدہ نبی کے ہاتھوں پہ کل ایما رسول اکرم پیام داور عجیب طرح سنا رہا ہے، بلند کر کے علی کو ہاتھوں پہ بولا معراج پانے والا، بلند کر کے علی کو ہاتھوں پہ بولا معراج پانے والا، میں اپنی معراج پا چکا ہوں، یہ اپنی معراج پا رہا ہے۔ وہ رسول کی معراج تھی، عرش کی بلندی تک جانا، یہ ابو طالب کے بیٹے کی معراج ہے، نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہونا۔ تو اب یہ حاجیوں کا مجمع جو آگے بڑھ گیا تھا، برابر آپ سنتے ہیں، ان کو آواز دے کے بلایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ حیا علی خیر العمل کہاں سے آیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ حیا علی خیر العمل کہاں سے آیا؟ میں کہتا ہوں الصلاۃ خیر من النوم کہاں سے آیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بے حد توجہ۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ زنجیروں کا ماتم قرآن میں دکھائیے، قمازنی قرآن میں دکھائیے، سینہ پیٹنا قرآن میں دکھائیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وضو کے وقت گلا کاٹنا قرآن میں دکھائیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دوستو، چلو کا پانی کونیوں تک جانا قرآن میں دکھائیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم تو سب کچھ دکھا سکتے ہیں، لیکن تعصب کی اینک اتار کے تو آئیے، تعصب کی اینک اتار کے آئیے، محبت کا چشمہ لگا کے آئیے۔ ہم سب دکھانے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو تیار ہوئیے کچھ دکھانے کے لیے۔ ہم نے آپ کے زور بازو کو خیبر میں بھی دیکھا، خندق میں بھی دیکھا، نہروان میں بھی دیکھا، بیر العلم میں بھی دیکھا، اور ہمارے قوت بازو کو دیکھنا ہو تو آؤ ہجرت کے بستر پہ دیکھو، 40 ننگی تلواروں کے سائے میں اگر سو جائے تو نفس بک جائے، مرضی کا مالک بن جائے۔ صلوات پڑھو محمد۔ آپ نے اندازہ لگایا، قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ زندگی بخیر پھر کبھی آپ نے یاد کیا، سب قرآن میں دکھاؤں گا، سب قرآن میں دکھاؤں گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل۔ اب حاجیوں کا مجمع جو آگے بڑھا، ان کو قریب بلایا، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا۔ اب حاجیوں سے رسول فرماتے ہیں کہ ممبر بناؤ۔ حاجیوں کا مجمع کہتا ہے اللہ کے رسول یہاں ممبر کیسے بنائیں؟ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ رسول کی زندگی میں حج کر کے آ رہے ہیں، رسول کے ساتھ موجود ہیں، اور علامہ غلام عسکری صاحب مرحوم و مغفور، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ اکثر و بیشتر میں نے بچپن میں یہ سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ لفظوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو موضوع کہتے ہیں، ایک کو محمل۔ موضوع وہ جس سے کوئی معنی نکلے، محمل وہ جس سے کوئی معنی نکلے۔ جیسے ٹوپی موضوع ہے، وہ پی محمل ہے، رومال موضوع ہے، ومال محمل ہے، ابا موضوع ہے، وبا محمل ہے، شیروانی موضوع ہے، ویروانی محمل ہے، کرتا موضوع ہے، ورتا محمل ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے صحابی۔ میں نہیں بنا رہا ہوں۔ اب کوئی بگڑ کے یہ کہے ذرا اپنے علی کو محمل بناؤ، تو علی محمل بنانے کے بعد بھی اللہ کا ولی بنے گا۔ تو میاں جو تمہارے محمل بنانے سے بھی ولی بن جائے، تو جب سب کو جمع کیا تو کہا ممبر بناؤ۔ حاجیوں کا مجمع رسول کے ساتھ ہے، سب کے سب۔ اور جب رسول نے کہا ممبر بناؤ تو حاجیوں نے کہا اللہ کے رسول ممبر کیسے بنائیں؟ ممبر کیسے بنائیں؟
تو جو مجمع رسول کی زندگی میں ممبر بنانا نہ جانتا ہو وہ خطیب ممبر سلونی کو کیسے بنا لے گا؟ تو رسول نے کہا کجاووں پہ کجاوا، کجاووں پہ کجاوا، کجاووں پہ کجاوا، اس لیے کہ شترکینوں سے گفتگو کرنا ہے، شترکینوں سے گفتگو کرنا ہے۔ لیجئے صاحب ممبر بن کے تیار ہوا، اب تنہا میرے نبی ممبر کے اوپر نہیں گئے بلکہ دعوت ذوالعشیرہ کے گواہ کو لیا، اور جب دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی نا، 3.25 سیر گیہوں، 1 بکرے کی ران، 1 کوزے میں دودھ، اور یہ عرب کے 40 لوگ جن کے بڑے بڑے اسٹمک اور معدے، پیٹ بھر بھر کے کھانے کے عادی، ہاں آج بھی ویسے ہی تھا۔ تو وہ منزل آ گئی کہ جب پیغمبر کھڑے ہو کے کچھ کہیں تو یہ جہالت کا کندہ ناتراش ابو جہل، دیکھیں کسی لفظ کو رائے گا نہ جانے دیجئے گا، جہالت کا کندہ ناتراش ابو جہل کھڑا ہو جائے، ان کی باتیں نہ سنو، یہ جادوگر ہے، یہ اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، سب کو بہکا کے لے گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی مجلسوں میں آنے سے روکے تو سمجھ جائیے وہ ابو جہل والا ہے، محمد والا نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن بلا لیا، سب کے سب آ گئے، شکم سیر ہو کر کے کھا لیا۔ بس ایک مرتبہ بوڑھا ابو طالب بے حد توجہ دیکھ رہے تھے یہ منظر کہ یہ ابو جہل روز لے جاتا ہے سب کو بہکا کے، اور میرے لال کو کچھ پیغام دینے ہی نہیں دیتا ہے۔ بس جیسا ہی چاہا کہ ابو جہل کھڑا ہو، ایک مرتبہ بڈھے بازوؤں کی ہنسلیوں سے طاقت لگا کے ابو جہل کو دبوچا۔ تاریخ کے فقرے اور ابو طالب فرماتے ہیں قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہوئیے اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا۔ سب سے پہلے مولا کا لفظ ابو طالب نے کہا، محمد کو کہا قم یا سیدی و مولائی۔ اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، اگر تم نے آج میرے محمد کو مولا کہا ہے تو کل تمہارے بیٹے کو اسی محمد کے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہلواؤں گا من کنت مولا فہذا۔ یا علی، ماشاءاللہ علی زندہ باد، علی والے زندہ باد۔ جب سب کو بلا لیا کہا ممبر بناؤ، کہا رسول اللہ کیسے بنائے؟ کہا کجاووں کا ممبر بناؤ۔ لیجئے ممبر بن کے تیار ہوا۔ اب تنہا پیغمبر ممبر پہ نہیں گئے، اپنے دوش کے سوار کو لیا، اپنی گود کے پروردہ کو لیا، جسے زبان دی تھی کعبے کے اندر۔ توجہ چاہ رہا، فیصلہ کر لینا زبان دے کون رہا تھا، زبان لے کون رہا تھا۔ اور جب علی کی ولادت ہوئی نا دوستو، گو آداب مجلس کے خلاف ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب تک خود فلی سیٹسفائی نہیں ہو جاتا ہوں تقریر کو آگے نہیں بڑھاتا ہوں۔ جب علی کی ولادت ہوئی تو عرب میں ایک اژدہا پلا ہوا تھا جس کا نام تھا معیار الولد، یعنی اولاد جانچنے کا آلہ، آج کے زمانے میں اس کو تھرمامیٹر کہہ لیجیے۔ تو وہ اژدہا، اور کہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے، کفایت المباہدین، علامہ تبریسی علیہ الرحمہ، کفایت المباہدین کتاب کا نام، دوسری جلد، لکھتے ہیں علامہ تبریسی کہ علی کی ولادت سے پہلے عرب میں ایک اژدہا پلا ہوا تھا جس کا نام معیار الولد تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو لوگ اس بچے کو لا کے معیار الولد اژدہے کے پاس لٹا دیا کرتے تھے۔ اگر وہ بچہ حلالی ہوتا تھا تو اژدہا سونگ کے چلا جاتا تھا، اور اگر غیر حلالی ہوتا تھا تو اژدہا اسے کاٹ لیا کرتا تھا۔
جب علی کی ولادت ہوئی تو لوگ آئے کہ یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کو بھی ہم لے کے جائیں گے معیار الولد کے پاس۔ رسول نے کہا کہ جاؤ معیار الولد سے یہ کہہ دو کہ تجھے ابو طالب کا بیٹا علی بلا رہا ہوں، معیار الولد سے کہہ دو کہ تجھے ابو طالب کا بیٹا علی بلا رہا ہے۔ خاموشی سے سن کے گئے، جا کے معیار الولد سے کہا۔ معیار الولد اپنی جگہ سے چلا، علی کے جھولے کے قریب آیا، علی نے ید اللہ ہاتھ باہر نکالے، اجتہے کے کلے میں ہاتھ ڈالا، دو ٹکڑے کیا، آدھا ادھر پھینکا آدھا ادھر پھینکا۔ عرب کا بدو مزاج بگڑا، اللہ کے رسول اس بچے نے تو معیار الولد کا خاتمہ کر دیا، اب ہم کیسے پہچانیں گے کون بچہ حلالی ہے کون غیر حلالی ہے؟ نبی نے کہا سنو، دو معیار الولد بیک وقت نہیں رہ سکتے ہیں۔ آج تک یہ اژدہا معیار الولد تھا، اور آج سے لے کے قیامت تک علی معیار الولد بن کے رہے گا۔ جس کے دل میں علی کی محبت دیکھو، وہ اپنی ماں کے حق میں دعا کرے کہ حلال سے پیدا کیا ہے۔ ہم اسی لیے تو علی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کون حلالی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لیجئے حاجیوں کو جمع کیا گیا، ابھی تک دیکھیے خیبر کے اوپر دو جملہ بھی نہیں کہا، حاجیوں کو جمع کیا گیا، نبی ممبر کے اوپر گئے، ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا اور کہا ایھا الناس، تم پہلے پینے کے عادی تھے، میں نے تمہیں پینا بند کروا دیا، کیا پیو گے؟ پھر پیو گے؟ پھر پیو گے؟ سب ایڑیوں کے بل اٹھ کے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ضرور پیئیں گے، ضرور پیئیں گے، ضرور پیئیں گے۔ اب لفظ کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا ورنہ مجھے قبر تک افسوس رہے گا۔ جب کئی مرتبہ حاجی کہہ چکے پیئیں گے پیئیں گے پیئیں گے، تو رسول نے مسکرا کے کہا سن کے پی نہ جانا۔ سن کے پی نہ جانا۔ کہا اب تک تو تم، کل میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ جو ٹاپک دیا گیا ہے تقریریں کرنے کے لیے کہ محبت اہل بیت عبادت ہے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ، یہ ان کا جملہ میں دہرا رہا ہوں، ایک لفظ انہوں نے کہا کہ محبت اہل بیت صرف عبادت نہیں ہے بلکہ مہر عبادت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بلکہ مہر عبادت ہے، بے شک مہر عبادت ہے محبت اہل بیت۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کچھ نہیں چاہیے سوائے قرابت داروں سے محبت کے۔ تو رسول نے کہا سن کے پی نہ جانا۔ اب خاموش۔ رسول نے کہا نسخہ میں بتاتا ہوں، گھر جا کے بنا کے پی لینا، نکالو قلم دوات اور کاغذ۔ کسی نے نہیں کہا معاذ اللہ یہ مرد ہذیان بک رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج صبح کی بات میں بتا رہا ہوں، میں جہاں ٹھہرا ہوا ہوں شیش محل میں نے رضا بھائی سے کہا ذرا قلم دیجئے، مولانا ظاہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً تلاش کر کے مجھے قلم دے دیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول مانگ رہا تھا قلم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور رسول کو قلم دوات نہیں دیا گیا۔ رسول نے کہا قلم دوات اور کاغذ نکالو، نسخہ میں بتا رہا ہوں، گھر جا کے بنا کے پی لینا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جلدی بتائیے، ضرور بتائیے، جلدی بتائیے، ضرور بتائیے۔ نبی نے کہا ایسا کرو 30 تولے میرے قرآن کے لے لو، 30 تولے میرے قرآن کے لے لو، اور 14 تولے میری عطرت کے لے لو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 30 تولے قرآن اور 14 تولے عطرت کے لے کر کے اسے محبت کی دیگچی میں ڈال دو، اور اس میں پھر ذرا سی مودت کی مصری ملا دو، اور پھر اسے ایمان کی ہلکی ہلکی آنچ کے اوپر پکا لو،
اور جب قوام بن کے تیار ہو جائے تو اس میں سے 17 تولے الگ کر لو، 2 تولے صبح نہار منہ پی لو، 3 تولے مغرب کے وقت پی لو، 4 تولے ظہر کے وقت پی لو، 4 تولے عصر کے وقت پی لو، 4 تولے عشاء کے وقت پی لو۔ جب 17 تولے پی لو گے تو فرش عزا پہ مسلمان بن کے آؤ گے، سلمان بن کے جاؤ گے۔ عالم رویا کا شاعر دیکھ رہا تھا، اس نے آواز دی کہ لے کے خود پیر مغاں ہاتھ میں مینا آیا، لے کے خود پیر مغاں ہاتھ میں مینا آیا، لیکن اے بادہ کشو تم کو نہ پینا آیا۔ لیجئے غدیر ختم ہو گئی، اعلان ولایت ہو چکا، اور جب اعلان ولایت ہو چکا تو وہی علی جب ضرورت پڑی تو علی نے کہا مجھے کیوں نہیں بھیجتے، مجھے کیوں نہیں بھیجتے، مجھے کیوں نہیں بھیجتے۔ لیجئے جب خیبر میں 39 دن گزر چکے تو اب 40ویں دن نبی نے کہا، عجیب و غریب بات کہی، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو اخلاق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں، ذرا روادار تو بن جائیے، ذرا رواداری تو دکھا دیجئے، امت مسلمہ ہے۔ مگر نبی کہہ رہے ہیں کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّاوْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَالرَّاوْرًا غَيْرَ فَرَّاوْرٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ کل میں علم دوں گا، یعنی نبی نے بتا دیا آج تک میں نے نہیں دیا ہے، توجہ چاہ رہا، آج تک میں نے نہیں دیا ہے، کل میں علم دوں گا۔ اب جس کو دوں گا اس کی صفت بھی بتا دی، رجولن کہ جو مرد ہوگا، اللہ کے رسول اب تک جو گئے تھے، کرارن غیر فرارن، جو بڑھ بڑھ کے مقابلہ کرے گا، جس کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ ان سے محبت کرے گا، وہ ان سے محبت کرے گا۔ دونوں طرف کی ذمہ داری لے لی، اور اب اس کے بعد جب سپیدی صبح خیبر نمودار ہوئی تو اب سارا مجمع جانتا تھا کہ جب نبی علم دیں گے تو ہم فتح کر کے پلٹیں گے، جب نبی علم دیں گے تو ہم فتح کر کے خیبر کو پلٹیں گے۔ ساری رات کسی کو نیند نہ آئی علم کے انتظار میں، علم کے انتظار میں۔ آج کا ملا کہتا ہے، آج کا ملا کہتا ہے کہ علم کا دیکھنا بدعت ہے، خیبری مسلمان ساری رات علم کا انتظار کرتا رہا، توجہ چاہ رہا ہوں، ساری رات علم کا انتظار کرتا رہا۔ اب واقعہ سن لیجئے، پاکستان کے اندر جب سب سے پہلی مرتبہ کوئین الزبتھ ملکہ برطانیہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ تھا، اور ملکہ برطانیہ پاکستان میں تشریف لائیں تو بین الاقوامی آداب کے تحت ملکہ برطانیہ کو گارڈ آف آنر دینا چاہیے تھا۔ چنانچہ فیلڈ مارشل ایوب خان ملکہ برطانیہ کو اپنے ساتھ لے کر کے اس میدان میں پہنچے کہ جہاں بری فوج بھی تھی، جہاں بحری فوج بھی تھی، جہاں حکومت پاکستان کا جھنڈا بھی تھا۔ جب سارے جھنڈے سامنے آ گئے، سارے پرچم سامنے آ گئے، سارے فلیگ سامنے آ گئے، ملکہ برطانیہ پہنچی تو جتنا بھی جھنڈا اور فلیگ اور پرچم تھا ملکہ برطانیہ کے سامنے سر نگوں ہو گیا، جھک گیا۔ ایک ایسا پرچم تھا، ایک ایسا فلیگ تھا کہ جو ملکہ برطانیہ کے سامنے نہیں جھکا۔ ملکہ برطانیہ نے اس بھرے ہوئے مجمع میں فیلڈ مارشل ایوب خان سے یہ سوال کیا، فیلڈ مارشل ایوب خان یہ بتائیے بین الاقوامی آداب کے تحت سارے پرچم نے جھک کے مجھے سلامی دی، یہ پرچم کیسا ہے کہ جو میرے سامنے نہیں جھکا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان کو کہنا پڑا ملکہ برطانیہ معاف کیجئے گا، یہ پرچم اس علی کے نام سے منسوب ہے کہ جو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکا نہیں کرتا۔ تو جب پرچم علی نہیں جھک سکتا ہے تو علی والے نہ کسی مجاہد کے سامنے جھک سکتے، نہ جاہد کے سامنے جھک سکتے، نہ داعش کے سامنے جھک سکتے۔ صلوات پہنچے محمد۔
ساری رات انتظار کیا علم کا. اب صبح نمودار ہوئی, ہاتھ میں رسول نے علم لیا, لے کے خیمے سے باہر تشریف لائے. سبوں نے سب سے پہلے علم کو دیکھا, بعد میں رسول کے چہرے کو دیکھا. نبی نے پورے مجمع کے اوپر ایک نظر ڈالی اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں, اینا علی ابن ابی طالب, کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی. ایک صاحب بڑھ کر کے فرماتے ہیں, یا رسول اللہ وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں, آپ کی مہربانی کہ آپ نے بتا تو دیا نبی کو. آواز قدرت آتی ہے, میرے حبیب کیوں تم آواز نہیں دیتے ہو, نادے علی مظہر العجائب. لیجئے پلک جھپکتے میں علی آ گئے, لعاب دہن لے کر کے ایک مرتبہ امامت کی آنکھوں میں لگایا اور اس کے بعد علم حوالے کیا. لشکر وہی گیا جو پہلے دن گیا, لشکر وہی گیا جو دوسرے دن گیا, لشکر وہی گیا جو تیسرے دن گیا. صرف سردار لشکر کو نبی نے بدلا, یعنی بتا دیا جیسا سردار ہوگا ویسا کردار ہوگا, جیسا سردار ہوگا ویسا کردار ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کون ہے اسلام کا, سردار کون ہے اسلام کا. ہم تلاش کرتے ہیں, ہم ایرے غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر لیا کرتے ہیں, ہم تلاش کرتے ہیں کہ سردار کون ہے. اور جب سردار کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کا حسب کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے, اس کا رشتہ کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, یہ کس قوم سے ہے, یہ کس قبیلے سے ہے. توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان محبت کے دعوے داروں سے کہہ دو اگر یہ محبت کا دم بھرتے ہیں تو میرے حبیب یہ تمہاری اتباع کریں, تمہارے نقش قدم کے اوپر چلیں. جب تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے تو میں بھی ان سے محبت کروں گا. میں نے محبت کی تشریح دوسری تقریر میں کر دی تھی کہ کائنات کے اندر ہے تھی مگر بے نہ تھی. محبت سمٹی تو دو حرفوں میں جمع ہوئی, حب بنا. حب کا پہلا حرف ہے لیکن ہے کے اوپر اگر نقطہ لگائیں تو خے پڑھیں, ایک نقطہ لگائیں تو جیم پڑھیں, تین نقطے لگائیں تو چے پڑھیں اور نقطہ ہٹا لیں تو ہے پڑھی جائے گی. اس کے بعد کا حرف بے ہے, اگر بے کے اوپر دو نقطے لگیں تو تے ہے, ایک نقطہ نیچے لگے تو بے ہے اور نقطہ ہٹا لیا جائے تو محض ایک لکیر رہ جائے گی. تو اب مجھے کہنے کا حق دیجیے آخری تقریر میں کہ بے کی آبرو ہے نقطہ, بے کو بے بنانے والا ہے نقطہ, بے کی عظمت ہے نقطہ, بے کا وقار ہے نقطہ, بے کا جادہ ہے نقطہ, بے کا کمال ہے نقطہ, بے کا جلال ہے نقطہ, بے کا جمال ہے نقطہ, بے کی معراج ہے نقطہ, بے کی عصمت ہے نقطہ, بے کی طہارت ہے نقطہ, بے کی پاکیزگی ہے نقطہ, بے کی صداقت ہے نقطہ. نقطے کو نقطہ نہ سمجھیے گا, نقطہ ایک کائنات ہے, نقطہ آغاز محبت ہے, نقطہ انجام محبت ہے, نقطہ تعظیم محبت ہے, نقطہ تکریم محبت ہے, نقطہ دلالت محبت ہے, نقطہ ثبوت محبت ہے, نقطہ کمال محبت ہے, نقطہ جلال محبت ہے, نقطہ جمال محبت ہے, نقطہ معراج محبت ہے, نقطہ سراب زندگی ہے, نقطہ حباب زندگی ہے, نقطہ سرود بربت ہستی ہے, نقطہ شورش بزم طرب ہے, نقطہ سلسلہ ہستی ہے, نقطہ صنم خانہ پندار ہے, نقطہ گرویدہ بیدار ہے, نقطہ سوز مشتاق ہے, نقطہ شاخ یقین ہے, نقطہ سوار شب دوراں ہے, نقطہ فروغ دیدہ امکان ہے, نقطہ داغ آرزو ہے, نقطہ محرم راز حیات ہے. یہ نقطہ ہے جو پھیلے گا تو قرآن محبت بنے گا اور سمٹے گا تو ذات علی قرار پائے گا. ایک اور بار آواز بلند صلوات پڑھو. تو دوستو اگر یہ نقطے کی محبت دل میں آ گئی تو یقین کیجئے نہ ہم دنیا میں کسی کے محتاج ہیں, نہ ہم عاقبت میں کسی کی تلاش میں رہیں. اگر نقطے کی محبت, آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں. جب واحد ایک شیعہ تھا, اونلی ون شیعہ, جس کا نام مختار ثقفی, جب ایک اکیلا تنہا تھا تو نہ ڈرا,
ہم نے بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کو جھیلا ہے. یہ آج کے شر پسند عناصر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں گے؟ توجہ چاہ رہا. فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے اثر کو کوئی کیا مٹا سکتا ہے؟ توجہ. تم مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ یہ حسین کے ماتمدار کبھی نہیں مٹ سکتے. جس کے لیے ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ یزید وقت سے کہہ دو، یزید وقت سے کہہ دو تیرے زندان تھوڑے ہیں. یزید وقت سے کہہ دو تیرے زندان تھوڑے ہیں. یزید وقت سے کہہ دو تیرے ارمان تھوڑے ہیں. مجاہد ہم زیادہ ہیں، تیرے زندان تھوڑے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا جب ایک شیعہ تھا اور ابن زیاد بدنہاد نے یہ معلوم کیا کہ ابھی بھی کوئی علی کا چاہنے والا ہے، حسین کا ہے ماتمدار. کہاں ایک ہے، کہا کون؟ کہا مختار ثقفی. کہاں ہے؟ کہا قید خانے میں. کہا جاؤ اسے بلا کر کے لے کے آؤ، گرفتار کر کے لاؤ. گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ایک شیعہ کے لیے. ایک شیعہ کے لیے دربار ابن زیاد سجا ہوا ہے. 700 کرسی نشینوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. 400 کمر بستہ سپاہی بھیجے گئے ہیں ایک علی کے چاہنے والے کی گرفتاری کے لیے. اندازہ لگائیے گا. یہ علی مزاج مختار مزاج بننے کی کوشش کرو حسین کے ماتمدار. مختار مزاج بننے کی کوشش کرو کہ حکومت بھی تم سے ڈرے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو وہ وقت آیا کہ 400 کمر بستہ سپاہی ایک علی کے چاہنے والے کی گرفتاری کے لیے گئے. ادھر 700 کرسی نشینوں کا مجمع ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں. ابن زیاد نے یہ کہا ان کرسی نشینوں سے، دیکھو جب علی کا چاہنے والا مختار دربار میں داخل ہو تو خبردار کوئی کھڑے ہو کے مختار کو سلام نہ کرنا، کوئی کھڑے ہو کے سلام نہ کرنا. سبوں نے سن لیا. ادھر 400 سپاہی پہنچے قید خانے کے قریب. ایک سپاہی کہتا ہے دوسرے سپاہی سے جاؤ مختار کو گرفتار کر کے آؤ. وہ سپاہی کہتا ہے کیا میری موت آئی ہے کہ میں اکیلا جاؤں؟ کیا میری موت آئی ہے کہ میں اکیلا جاؤں؟ یہ علی کا بھوکا شیر ہے. کہا چلو سب مل کے چلیں. اجماع کرنے کی تو پرانی عادت تھی، علی والوں کے خلاف اجماع کرنے کی تو پرانی عادت تھی. کہا چلو سب مل کے چلیں. سب مل کے چلے. آواز دی مختار. مختار کا جواب سنو حسین کے ماتمدارو، علی کا نعرہ لگانے والوں. مختار کہتا ہے کون ہے کہ جس نے ناوقت محبت علی کی عبادت میں دخل اندازی کی ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ محبت علی کی عبادت میں دخل اندازی کی ہے. کون ہے؟ کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، تمہاری گرفتاری کا وارنٹ لے کر کے آئے ہیں. مختار ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک شرط کے اوپر جاؤں گا تمہارے ساتھ. دیکھیے یہ علی والا ہے، شرط اپنی رکھ رہا ہے. یہ مزاج ہوتا ہے علی والوں کا. کہ ایک شرط پہ جاؤں گا. کہ بتاؤ شرط کیا ہے؟ کہ آگے آگے میں چلوں گا، پیچھے پیچھے تمہیں چلنا پڑے گا، تاکہ چلا پتہ تو چل جائے کہ علی والے کا مزاج یہ ہوا کرتا ہے کہ حق آگے چلتا ہے، باطل پیچھے چلا کرتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. بس ایک مرتبہ وہ سب سپاہی تیار ہوئے. مختار نے اپنے زیورات کو سنبھالا، زیورات کو سنبھالا، اور جسم کے اندر صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں. گوشت مودت علی میں ختم ہو چکا تھا. اور مختار قید خانے سے نکلا یہ گنگناتا ہوا، مست ولائے حیدرم دم ہمدم علی علی. علی والوں کا مجمع ہے دوستو. مست ولائے حیدرم دم ہمدم علی علی، ہر دو جہاں نے دل برم دم ہمدم علی علی. یہ کہتا ہوا مختار باہر نکلا. باہر جو نکلا تو ایک مرتبہ نکلتے ہوئے سورج پہ نظر پڑی. دیکھو اب کسی لفظ کو میرے دوستوں بزرگوں رائے گا نہ کر دیں. نکلتے ہوئے سورج پہ نظر پڑی. علی کا چاہنے والا مختار نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ کے یہ کہتا ہے اے میرے مولا علی کے
انگلی کے ناخن کی ہلکی سی نوک کے اشارے پہ پلٹنے والے میرے پیر بھائی، اے میرے مولا کی انگلی کے ناخن کی ہلکی سی نوک کے اشارے سے پلٹنے والے میرے پیر بھائی، تیرا کیا حال ہے؟ ابن زیاد کے سپاہی یہ کہتے ہیں مختار تم کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے پیر بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ مختار آگے چلتا گیا، 400 سپاہی پیچھے چل رہے ہیں۔ دربار ابن زیاد میں مختار داخل ہوا، پھر زیورات کو درست کیا۔ علی کا بھوکا شیر جیسے ہی دربار میں آیا، علی والو ایک ایک کرسی نشین کھڑا ہوا۔ سلام مختار، مختار بھائی سلام، مختار بھائی سلام، مختار بھائی سلام۔ میں کہوں گا او ابن زیاد بدنہاد، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے کرسیوں کے محتاج، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے کرسیوں کے محتاج، اور یہ مختار اس علی کا چاہنے والا ہے کہ آتل کرسی اس کی محتاج۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بس ایک مرتبہ مختار نے 7 چکر دربار ابن زیاد کے لگائے۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار میں نے یہ سنا ہے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو۔ کہا تو نے سنا کیا ہے، حقیقت ہے یہ، تقیہ نہیں کیا مختار نے، اب تقیہ کا زمانہ نہیں رہا، کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ تقیہ نے کہا بے شک محبت ہے اور محبت رہے گی۔ کہا مختار اپنے دل سے علی کی محبت کو نکال دو، علی کے لیے دشنام ترازیاں کرو۔ مختار بگڑ کے یہ کہتا ہے تیری کیا مجال کہ تو میرے دل سے علی کی محبت کو نکلوا دے۔ کہا مختار یاد رکھو قتل کر دیے جاؤ گے، علی والوں کا مجمع ہے دوستو۔ مختار کہتا ہے تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کر دے، تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کر دے۔ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا، نیزہ لے کر کے آیا جلاد۔ کہا مختار اب بھی سوچ لو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ مختار پھر جواب دیتا ہے تیری کیا مجال کہ تو قتل کر دے۔ جلاد کو حکم ہوا، جلاد آگے بڑھا، نیزے کی آنی رگے کلوئے مختار پہ چبھوئی۔ مختار نے مسکرا کے کہا یا علی تیری محبت کا مزہ تو اب آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یا علی تیری محبت کا لطف تو اب آ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ شیر جیسی نظروں سے جلاد کی طرف دیکھا، جلاد کے ہاتھ میں کپ کپی ہوئی نیزہ نیچے گرا۔ نیزے کا نیچے گرنا تھا کہ مختار چاہتے تو اٹھا لیتے، لیکن نہیں اٹھایا۔ اب افسوس کے دامن وقت میں گنجائش نہیں اٹھایا۔ اور ایک مرتبہ پھر ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ مختار قتل کر دیے جاؤ گے۔ مختار پھر کہتا ہے تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کر دے۔ کہا اچھا مختار تو پھر اتنا بتاؤ یہ علی والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ علی والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا سن ابن زیاد بدنہاد، جب میرا بچپنا تھا 8 یا 9 برس کی عمر تھی، کوفے کے ایک راستے سے میں گزر رہا تھا اور اسی راستے سے رسول کا برحق جانشین علی بھی گزر رہا تھا۔ علی نے مجھے گزرتے ہوئے دیکھا، علی میرے قریب آئے، مجھے کلیجے سے اٹھایا، گود میں اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، پاؤں سے مٹی اور دھول صاف کی، سر میں شانہ کیا اور کلیجے سے لگا کے یہ کہا مختار ایک دن وہ آئے گا کہ تو کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے 3,86,000 دشمنان آل محمد کو قتل کرے گا۔ ابھی تک میں نے تجھ جیسے ایک بھی کترے کو قتل نہیں کیا۔ توجہ چاہ رہا، ابھی تک میں نے تجھ جیسے ایک بھی کتے کو قتل نہیں کیا، موت پہلے آ گئی۔ مجھ کو علی کے قول کے اوپر بھروسہ ہے، ابھی تک قتل نہ کیا، تیری کیا مجال کہ تو قتل کر دے۔
کہ لے جاؤ قید خانے میں ڈال دو، تو تم زیادہ سے زیادہ قیدی تو بنا سکتے ہو، مگر ایمان کے اوپر کوئی پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ میرے دوستو، کرار حسین آج تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ خبردار خبردار خبردار، کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اور اب آخر کلام میں اپنے محترم کرم فرما جناب مولانا ظاہر صاحب، جناب بھائی شیراز صاحب بانی مجلس، اور خاص طور پہ انجمن سجادیہ سجاد باغ میں جو ہے، میں ان تمام ماتمداروں کا اور انجمن کے تمام افراد کا اور اپنی تقریر کے تمام سننے والوں کا دل کی عمیقانہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی میری حوصلہ افزائی کی۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ان تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر کسی کو حج بیت اللہ و کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل ملے، خاص طور کے اوپر شیراز صاحب کا بچہ جو بیمار رہتا ہے برابر، خداوندہ جناب فاطمہ صغریٰ کی بیماری کا واسطہ، علی اصغر کی پیاس کا واسطہ اس بچے کو شفائے کامل عطا۔ اور ہاں دوستو، آج آخری مجلس ہو رہی ہے، اگر ان 5 تقریروں میں میری کوئی بھی بات کسی بھائی کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر تم نہیں معاف کرو گے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس حسین کا ذاکر ہوں کہ جو حر جیسے خطاکار کو بے خطا کہہ کے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور کون حسین؟ اسی ہندوستان میں ہر سال 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی منائی جاتی ہے۔ یہ گاندھی جینتی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ گاندھی نے انگریزوں کے شکنجے سے اس ملک کو آزاد کروایا تھا، تو ہر سال جینتی منائی جاتی ہے۔ تو انصاف سے بتاؤ کہ گاندھی اگر انگریزوں سے ملک کو آزاد کروائے تو ہر سال جینتی منائی جائے، اور وہ حسین جو قیامت تک کے لیے یزیدیت کے شکنجے سے اسلام کو آزاد کروا دے، اس کی مجلسیں کرنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی مہاتما گاندھی جو بزرگ بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب نمک کا قضیہ چل رہا تھا انگریزوں کے ساتھ، تو مہاتما گاندھی احمد آباد میں دریائے سابرمتی کے کنارے سے اپنے ساتھ 72 آدمیوں کو لے کر کے گئے تھے۔ تو مہاتما گاندھی سے کسی نے پوچھا تھا، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے پر جا رہے ہو اور اپنے ساتھ 72 آدمیوں کو لے کے جا رہے ہو؟ تو گاندھی نے مسکرا کے کہا تھا، میں نے جگت گرو حسین سے سیکھا ہے۔ حسین اپنے ساتھ 72 کو لے کے گئے، اپنے مقصد کو فتح کر کے پلٹے۔ میں بھی 72 کو لے کے جا رہا ہوں، اپنے مقصد کا فاتح بن کر کے آؤں گا۔ اسی ہندوستان میں آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو نے دہلی میں جب اپنی آخری تقریر کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو جگت گرو حسین کے آدرشوں پہ چلنے کی کوشش کرے۔ ربندرا ناتھ ٹیگور مسلمان نہیں تھا، ٹیگور کافر اور لامذہب تھا۔ ٹیگور گیتانجلی میں جب اپنے بھگوانوں کے سامنے پرارتھنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ٹیگور یہ کہتا ہے کہ where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls، اے بھگوان اس دھرتی کے اوپر بھیج دے کہ جہاں سر کٹنے کے بعد بھی سر بلند ہو جایا کرتا ہو۔ تو کسی نے ٹیگور سے پوچھا اس دھرتی کا نام کیا ہے؟ تو ٹیگور پکارا، اسے کربلا کی زمین کہا جاتا ہے۔ تلسی داس مسلمان نہیں تھا، تلسی داس کافر اور لامذہب تھا، لیکن تلسی داس جب حسین کے قدموں کی طاقت کو دیکھتا ہے تو تلسی داس یہ کہتا ہے کہ دھرتی ہلے، پہاڑ ہلے، ہلے ترائی نین، دھرتی ہلے، پہاڑ ہلے، ہلے ترائی نین، عرش ہلے، کرسی ہلے، ہلے نہ پائے حسین۔ یہ تھی حسین کے قدموں کی طاقت۔ اسی ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ عداوت ہو اگر دل میں محبت مل نہیں سکتی، جو پہنچا دے لبے کوثر وہ قسمت مل نہیں سکتی۔ ہزاروں حج کرو یا سینکڑوں سجدے نمازوں میں، مگر شبیر کے دشمن کو جنت مل نہیں سکتی۔
ایک دوسرا ہندو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہو کے ہندو مجلسوں میں آئے بیداری ملی، اے دکھاوے کے مسلمان ہم کو دینداری ملی، دشمن شبیر اس تقسیم پر راضی ہے ہم، تجھ کو بدعت مل گئی ہم کو عزاداری ملی۔ یعنی ہندو بھی حسین کا عزادار بننے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ لاکھوں درود اور سینکڑوں سلام اس حسین ابن علی کے اوپر۔ پروفیسر گبن جب حسین کے قدموں کی طاقت کو دیکھتا ہے تو ایک جگہ گبن یہ کہتا ہے کہ ان فیکٹ حسین is the only source by means of which the mind of the people can take peace and recrement۔ حسین اس واحد ذریعے کا نام ہے کہ جو حسین کے دامن سے متمسک ہو جائے گا اسے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، ختم ہو گیا خمسہ، یہ آخری مجلس ہو رہی ہے، کل سے یہ صف عزا اٹھ جائے گی، اور جب یہ وقت آئے گا تو آپ یاد کریں گے کہ اس وقت وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ ہاں دوستو، اور مجلس کے بعد جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ تابوت سید الشہداء بھی برآمد ہوگا، لیکن بڑے ادب و احترام سے حسین مظلوم کے تابوت کو زیارت کرنا، اس لیے کہ جسم میں 1951 تیر لگ چکے ہیں۔ اور ہاں دوستو، ذوالجناح بھی برآمد کیا جائے گا، لیکن جب ذوالجناح کے قریب جانا زیارت کرنے کے لیے تو ذرا غور سے دیکھ لینا کہیں ننھی سکینہ تو نہیں پکڑے ہوئے۔ ماشاءاللہ گریے کی آوازیں بلند ہوئی، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں فرش عزا پہ بیٹھنے والوں، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حسین نے روزانہ کے مؤذن سے نہیں کہا کہ آج تم اذان دو، حسین نے کڑیل جوان علی اکبر کو بلایا، بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو گے، تاکہ جب بھی نماز صبح کا وقت آئے تو جو اکبر اور حسین کا ماتم دار ہے وہ فوراً اٹھ جائے کہ علی اکبر نے تو اس وقت اذان دی تھی۔ علی اکبر گلدستہ اذان پہ گئے، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ خیمے کے اندر شہزادی زینب نے بیویوں سے کہا، سیدانیوں سے، بیویوں خاموش ہو جاؤ، آج کے بعد مجھے نانا کا یہ لہجہ سنائی نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، فضہ جا میرے ماجائے حسین کو بلا کے لے آ۔ فضہ گئیں، حسین کو بلایا، حسین آئے، بہن زینب کیسے تم نے طلب کیا؟ کہا جاؤ جا کے علی اکبر سے کہہ دو کہ اور ذرا بلند طریقے سے اذان دے، اس لیے کہ آج کے بعد نانا کا لہجہ سنائی نہیں دے گا۔ رونے والوں بہت رو گے، دفتر مصائب ہے یہ جملہ۔ حسین گئے، بیٹا علی اکبر میری بہن کا یہ فرمان ہے کہ ذرا اور بلند طریقے سے اذان دو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا جان آپ نے کیا کہا؟ کہا بیٹا میری بہن نے یہ کہلوایا ہے کہ ذرا اور بلند طریقے سے اذان دو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا تم نے انصاف نہیں کیا، بابا تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا آپ کو اپنی بہن کا اتنا خیال اور میری بہن جو مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ بابا آپ امام وقت ہیں، ہواؤں کو حکم دیجئے کہ میں اذان دوں اور مدینے تک میری بہن کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ حسین نے ہواؤں کو حکم دیا، علی اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ 7 برس کی صغرا کوئی ضعیف نہ تھی، اٹھی اور اٹھ کر کے ایک مرتبہ نانی کو جگایا، اے نانی ام سلمہ میرا بھیا اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا، میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ ہاتھ میں عصا لیا، صغرا چند قدم چلی، ٹھوکر لگی، گری۔ علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ صغرا آگے بڑھی، بھیا علی اکبر کانوں میں تو آواز آ رہی ہے لیکن بھیا دکھائی نہیں دیتے۔ اذان تمام ہو گئی۔ ام سلمہ نے کہا میری بیٹی ارے اکبر تو عراق گیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اذان تمام ہوئی،
خاک کربلا میں سبوں نے تیمم کیا اور اس کے بعد انصار حسین جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، حسین ایک ایک کا جنازہ اٹھا کے لاتے رہے۔ اور اس کے بعد عائشہ کی باری آئی، کبھی کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، کبھی عباس کے بازوؤں کو جمع کیا، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور جب کوئی نہ بچا تو اصغر کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا۔ اور اب بہت آسان ہو گیا تھا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس۔ اب حسین نے فضہ کو بلایا، فضہ فلاں خیمے میں چلی جا، تجھے ایک صندوق ملے گا، اسے کھولنا ایک پرانا لباس ملے گا، اس لباس کو لے کے آ جا، لیکن میری بہن کی نظر نہ پڑنے پائے۔ فضہ گئی، صندوق کھولا، پرانا لباس نکالا، لے کے چلنے لگی۔ سرے راہ زینب نے دیکھا، ارے فضہ کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا شہزادی کچھ نہیں۔ کہا میرے ماں کے حق کی قسم بتاؤ فضہ کیا ہے؟ فضہ نے کہا کہ آپ کے ماجائے حسین نے یہ لباس کہنا طلب کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے جملہ کہا رونے والو، اے فضہ یہ میرے بھیا کا لباس نہیں ہے، یہ تو کفن لے کے جا رہی ہے، کفن لے کے جا رہی ہے۔ لباس آیا، حسین نے جگہ جگہ سے تھار تھار کیا، چاک چاک کیا۔ میں نہیں بتا سکتا مجلس کہاں ختم ہوگی، لیکن میں جب اشارہ کروں ضبط الزنا اور تابوت کو برآمد کیجئے گا۔ حسین نے زیب تن کیا، اور اس کے بعد اب حسین آئے، ایک ایک بی بی کو سلام آخر کیا۔ سلام آخر کرنے کے بعد حسین خیمے سے نکلے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب و توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ پکڑے ہوئے تھی عبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا حسین خیمے سے نکلے، خیمے سے نکلے، ذوالجناح کی پشت پہ ہاتھ رکھا، ذوالجناح کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ ہائے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین 57 برس کا ضعیف حسین، حسین نے کیا دیکھا؟ 4.5 سال کی بچی سکینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، اے گھوڑے، ارے جو بھی گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بس جملہ سنو، دفتر مصائب ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کیا کیا؟ کربلا کی جلتی زمین کے اوپر محمد کا نواسا لیٹ گیا، سکینہ کو اشارہ کیا، آ سکینہ میرے قریب آ۔ سکینہ نے ننھے ننھے پاؤں بڑھائے، پھر اشارہ کیا اور قریب آ، اور قریب آئی، پھر اشارہ کیا اور قریب آ۔ جب سکینہ بالکل قریب آ گئی تو حسین نے سکینہ کے ننھے ننھے بازوؤں کو پکڑا، اپنے سینے پہ لٹایا، اے بیٹی سکینہ، ارے جی بھر کے سو لے، آج کی رات پھوپھی سے ضد نہ کرنا کہ باپ کے سینے پہ سوؤں گی۔ اے سکینہ آج کی رات سے اصغر میرے ساتھ سوئے گا، تم ماں کے پاس سو جانا۔ جاؤ سکینہ خدا حافظ۔ مگر سکینہ کہہ چکی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین گئے، حسین گئے، اب شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، رخصت پڑھ دی۔ اب جو حسین گئے، محمد کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا لاشائے شہداء پڑے ہوئے تھے۔ آؤ عباس، آ کے دیکھو حسین کی جنگ کو، آؤ بیٹا علی اکبر 3 دن کے بھوکے پیاسے
غزے کی جنگ کو دیکھو، ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو گئے، اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے پتھر، محمد کا نواسا زہرا کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا تھا۔ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ آئے، چکی پیسنے والی ماں آ گئی، میرے لال گھبرانا مت، میں نے تیری رودان قتل گاہ کو اپنے بالوں سے صاف کر کے رکھا ہے۔ اب جو حسین زمین کربلا پہ آئے، ہائے افسوس وہ گلا جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شمر ایک کند خنجر لے کر کے آگے بڑھا، تاریخ کہتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں، حسین کے سوکھے گلے پہ 7 مرتبہ خنجر ظلم چلا۔ شمر سے کسی نے پوچھا، او شمر بے حیا تیرا خنجر کند تھا؟ تو شمر کہتا ہے واللہ میرا خنجر کند نہیں تھا، جب میں چاہتا تھا کہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلاؤں تو کوئی بی بی کا ہاتھ حسین کے سوکھے گلے پہ آ جایا کرتا تھا اور بی بی کہتی تھی اے شمر ایک قطرہ پانی کا میرے لال کو پلا دے۔ اتنے میں حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا۔ زینب آئی خیمے میں اور آ کر کے سجاد کا شانہ پکڑ کے ہلایا، اٹھو بیٹا، ارے بابا نظر نہیں آتا، بابا نظر نہیں آتا۔ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹایا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کو بلند کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا کے کٹے ہوئے سر، تم پر ہمارا سلام، تم پر ہمارا سلام۔ ادھر سید سجاد سلام کر رہے تھے، ہاں تابوت برآمد کیجئے، ذوالجناح برآمد کیجئے، بس ادھر یہ سلام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کی پیشانی خون سے رنگین، سکینہ آگے بڑھی، اے ذوالجناح ارے میرے بابا کو ارے کہاں چھوڑ کے آ گیا؟ میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا، ماتم حسین۔ جھک کر پکار شاہ کے بھیا کدھر، ارے منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، وہ حسرت حسین کو بیاس کر، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے حسین کا ساتھ، ارے دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر، دو جہاں کے سید و سلطان اے بنت مصطفیٰ کے دل و جان، آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئے، ارے جب تک کہ آپ کی سرو سامان الوداع، بنت مصطفیٰ کے دل و جان الوداع، اے دو جہاں کے سید و سلطان الوداع، اے بے دیار بے سر و سامان الوداع، آہو بکا سے ہم
بھی غافل نہ ہوئیں گے، ارے جب تک جیئیں گے آپ کی غربات